سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. آج ہی صبح آپ کو تکلیف دی، اور تکلیف اس لیے دی کیونکہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ پہلے دسمبر 1 کو ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو پرائم منسٹر کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے اس کے اندر جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ جو فنڈ کووڈ کا اسٹیمولس فنڈ تھا، جو کہ پرائم منسٹر نے اپنی تصویریں لگا لگا کر جس کا اشتہار دیا تھا کہ یہ فنڈ ہم 1.25 کھرب روپے کا جو ہے وہ کووڈ ریلیف کے لیے ہم دے رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے. اور اس کے اندر جو رپورٹ آئی کہ جون 2020 تک کا آڈٹ کیا گیا، اور اس کے اندر جو ریلیز اماؤنٹ تھا 354 ارب روپے کا جو ریلیز فنڈ تھا، اس میں سے بھی جو ریکارڈ مل سکا اس کے اندر 40 ارب روپے کی بے ضابطگیاں، فراڈولنٹ پیمنٹس، پریکیورمنٹ کا خرد برد، اور جو پیمنٹس دینی تھیں چاہے وہ NDMA ہو، یوٹیلیٹی سٹورز ہوں، اس کے علاوہ BISP پروگرام ہو، اور جو پریکیورمنٹ کرنی تھی کووڈ ریلیٹڈ فیڈرل لیول کے اوپر، اس میں 40 ارب کا خرد برد پایا گیا. اور اس میں یہ بات ضرور میں کہنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کوئی ریکارڈ گورنمنٹ نے مہیا نہیں کیا. آڈیٹر جنرل آفس بار بار ان سے ریکارڈ مانگتا رہا، ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگتا رہا، فائلز مانگتا رہا، جو ایلوکیشن کی دستاویز تھے وہ مانگتے رہے، ایکسپینڈیچر کے مانگتے رہے، کوئی چیز مہیا نہیں کی. تو جتنا بھی ریکارڈ مل سکا آڈیٹر جنرل کو خود، اس میں جو ریلیز تھی جون 2020 تک، 22 تک، جنوری تک کیا ہے، کیا فنڈ ہے، کتنا کھایا گیا ہے، کتنا سودا بیچا گیا ہے، کتنا جیبوں میں گیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. لیکن جو جون 2020 تک کا ریکارڈ ہے، جو خود آڈیٹر جنرل نے پروکیور کیا ریکارڈ، اس کے اندر 40 ارب کی بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں. یہ رپورٹ آئی تھی، اور آج تک یہ ضرور خبر آئی کہ کابینہ نے اپنے ہی حکومت کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے، ان کی ایلیگیشنز کو مسترد کیا ہے. اور یہ جو رپورٹ آڈیٹر جنرل نے دی تھی، یہ پہلے خود مانگتے رہے ریکارڈ، حکومت نے مہیا نہیں کیا، اور اس پر IMF جس کی آج کل فل غلامی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے ڈنڈے کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پیش کی گئی، اور اس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا. نہ اس کے اوپر کابینہ کا یا جو لوگ انوالوڈ ہیں یا حکومت کا کسی قسم کا جواب ابھی تک نہیں آیا. اس کے بعد کل ایک رپورٹ آئی ہے جہاں 8.5 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ رپورٹ کل آئی ہے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا کا ہے اس میں بھی کوئی ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا آڈیٹر جنرل کو. اور یہ بھی IMF کے حکم کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، کوئی کسی ٹرانزیکشن، کسی چیز کا ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا. اور اس میں 1 ارب 38 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں فراڈولنٹ پیمنٹس کے اندر، پریکیورمنٹ کی خرد برد کے اندر، اور جو میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گی کہ کس طرح یہ پیسہ کھایا گیا، اور جس کا نہ ریکارڈ دیا جا رہا ہے، نہ کسی قسم کی ریکارڈ کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے، نہ کسی ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشنز دی جا رہی ہیں، نہ کسی ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن دی جا رہی ہے. اور اس 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ روپے میں سے جو 29 کروڑ روپیہ ہے، 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اس کی جعلی ادائیگیاں کی گئی ہیں. اب کس کو کی گئی ہیں وہ میں تفصیل ابھی آؤں گی اس کے اندر. اور یہ 2021 کا جو سال ہے، یہ صرف اس کی رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ نہ مسلم لیگ نون نے دی ہے، نہ مریم اورنگ زیب نے دی ہے، نہ ان کے کسی سیاسی مخالف نے دی ہے. یہ رپورٹ جو ہے یہ خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، جو IMF کے حکم کے اوپر دینی ضروری تھی، کیونکہ جو غلامی اس وقت IMF کی ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ پبلک کرنا ضروری تھی. لیکن وہ بھی ابھی تک ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں دیا. بات مختصر اتنی ہے کہ جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک آڈٹ رن کیا 2020-2021 کا، جس کے اندر جو میں نے آپ کو اماؤنٹ بتائی ہے کہ 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ کی بے ضابطگیاں ہیں، 29 کروڑ
60 لاکھ روپیہ جو ادائیگیوں کی مد میں ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اور اس میں بھی کمپلیٹ فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں. اور یہ جو رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں اوور پیمنٹس ہیں. پریکیورمنٹ کے اندر جو خرد برد ہے وہ میں لوئسٹ جو بڈر تھا, جو بیسٹ ایویلیویٹڈ بڈ تھی, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو مختلف پریکیورمنٹ کی مد میں چیزیں تھیں کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس میں وائلیشن کی گئی, پیپرا رولز کی وائلیشن کی گئی, اس کو اگنور کیا گیا. جتنی کمیٹیز اس پریکیورمنٹ کے لیے بنی ان کے ڈیسیجنز کو اگنور کیا گیا اور سب اسٹینڈرڈ پریکیورمنٹ کی گئی. irregularities ان پیمنٹس ہیں, fraudulent پیمنٹس ہیں, ڈاؤٹفل پیمنٹس ہیں, مس مینجمنٹ آف کووڈ فنڈ ہے اور ان لیگل پرچیز آف اکوپمنٹس ہیں. مس یوز آف اتھارٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر. اور جب سوال پوچھا گیا تو جواب کوئی نہیں, جب ریکارڈ مانگا گیا تو ریکارڈ کوئی نہیں, جب ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ویریفیکیشن کوئی نہیں, جب ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ایکسپینڈیچر کی بھی ویریفیکیشن کوئی نہیں. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. اس میں آپ کو چند ایگزامپلس جلدی دوں گی, جس کے اندر 7 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ایک کراچی بیسڈ کمپنی کو دیا گیا جس کے اندر RNA کٹس لینی تھی اور جس RNA کٹس کی لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکلی ایویلویٹڈ بڈ کی جو قیمت تھی وہ 179 روپیز تھی اور جو پریکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا وہ 195 روپے 4 لاکھ RNA کٹس کے اوپر. 4 لاکھ RNA کٹس کی پریکیورمنٹ کرنی تھی جس کے اندر جو لوئسٹ بڈ تھی وہ 179 روپیز کی تھی اور جس کو اگنور کر کے جو ٹیکنیکلی بھی فٹ تھی اور لوئسٹ بڈ بھی تھی اس کو اگنور کر کے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا 4 لاکھ RNA کٹس کا جو کہ 195 روپے کے اوپر دیا گیا. اس کے بعد فوراً جیسے واردات ڈال کر ایک میٹنگ بلائی گئی, اس کے اندر ہیلتھ منسٹر موجود تھے, اس کے اندر انرجی کے جو ایڈوائزر ہیں وہ موجود تھے. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو ان کے پاس کوئی جواب اس بڈ کی وائلیشن اور اس پریکیورمنٹ کی وائلیشن کے لیے موجود نہیں تھا. اس کے بعد اینٹیجن کٹس کی پریکیورمنٹ تھی جس کے اندر 20,000 یونٹس خریدنے تھے اور ایسی کمپنی کو دیے گئے لوئسٹ بڈ اور بیسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے ایک ایسی کمپنی کو دیے گئے جو آلریڈی فیک ڈاکیومنٹس جعلی دستاویز اپنی کمپنی کے جمع کرا چکی تھی. جو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جعلی کمپنی ہے اسی کمپنی کو دوبارہ سے اینٹیجن ٹیسٹ کی کٹس کا ٹھیکہ دیا گیا جنہوں نے USA کٹس کے اوپر بڈنگ کی اور کورین کٹس لوگوں کو مہیا کی, عوام کو مہیا کی. اس کے بعد جو VTM وینٹیلیٹر ٹیوبس تھیں اس کے اندر بھی جو کٹس کی اور نیزل سوابس تھے اس کے اوپر بھی پریکیورمنٹ جو تھی وہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکل بڈ کو اگنور کرتے ہوئے دی گئی جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ادائیگی موجود ہے. پھر ایک اسلام آباد بیسڈ لیب کو 50 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی جس کے اندر جو فرسٹ بیسٹ بڈ تھی, لوئسٹ بڈ تھی, ٹیکنیکلی فٹ لیبس تھیں, ان کو یہ ٹھیکہ نہیں دیا گیا اور ایسی کمپنی کو لیب کو دیا گیا جو نہ کیپیسٹی رکھتا تھا اتنے ٹیسٹ کرنے کی اور نہ اس کے پاس ریسورسز موجود تھے اس طرح کے ٹیسٹ کو رن کرنے کی. پھر ایک ریپڈ اینٹیجن کٹس تھی, اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا فراڈ ہے کہ وہ پریکیورمنٹ ہو گئی, وہ اینٹیجن کٹس وائلیٹ کرتے ہوئے لوئسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے پریکیورمنٹ ہو گئی اور وہ ریکارڈ سے غائب ہے. ان کا کوئی جو ہے وہ موجود نہیں ہے ریکارڈ, جو کہ ریکارڈ نہیں دیا گیا بار بار مانگنے سے. پھر ایکس رے مشینز کے اندر پرووائڈ کرنی تھیں بیٹریز اور کسیٹس جس سے ایکس رے مشین چلنی تھی, وہ تمام پریکیورمنٹ ہو گئی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن وہ ایکس رے مشینز کو مہیا ہسپتالوں میں نہیں کی گئی جہاں عوام کے چیسٹ کے ایکس ریز ہو سکتے تھے. ڈیورنگ کووڈ کی جب ہائیسٹ اس وقت جو وبا تھی اس کا ریٹ تھا, اس وقت کسی قسم کی کوئی ایکس رے مشین جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پریکیورمنٹ ہوئی لیکن وہ مہیا نہیں کی گئی. پھر جو 36 کروڑ 7 لاکھ کی ادائیگی ہے وہ ایسی ادائیگی ہے جو لوگ سٹاف اس کو پورے آپریشن کو رن کر رہے تھے ان کو ادائیگی کی گئی لیکن اس ادائیگی کا نہ کوئی ایکسپینڈیچر ایلوکیشن کی ویریفیکیشن ہے نہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہے. عام ہاتھ سے مینولی لسٹیں بنائی گئیں اور ان لسٹوں کے ذریعے
36 کروڑ 7 لاکھ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جس کا کوئی ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو نہیں دے سکی. اور کئی جو 36 کروڑ 87 لاکھ روپے کی جو ادائیگی ہے جو ان سٹاف کو مینولی لسٹوں کو بنا کر دی گئی، اس کے اندر جو ڈیلی انسینٹو ہے وہ ان کی ڈیلی تنخواہوں سے زیادہ ہے. اور وہ کس کی جیب میں یہ 36 کروڑ 87 لاکھ روپے گئے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور یاد رہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون اور مریم اورنگزیب رپورٹ نہیں کہہ رہی، جو بھی کرائے کے ترجمان تھوڑی دیر میں اس کو مزید جھوٹ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کریں گے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی 8.5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آڈٹ رن کیا ہوا رپورٹ ہے، یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے. آکسیجن سلنڈرز کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 18,000 سے 20,000 روپے تھی، اور اس کو 28,000 سے 1,19,000 روپے کی بڈ پروسیس میں خریدنے کے لیے پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا. جو کہ دوسری جو پروکیورمنٹ دی گئی آکسیجن سلنڈر کی، پہلے 18,000 سے 20,000 مارکیٹ ویلیو، اور پھر 28,000 سے 1,19,000 پروکیورمنٹ کی پرائس ویلیو سیٹ کر کے اس کو ٹھیکہ دیا گیا. دوسری دفعہ 23,000 سے 25,000 روپے جو تھا اس کا پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ، جو کہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ایویلیوٹیڈ بڈ کی وائلیشن تھی. اور اس مد میں 5 کروڑ روپے کی جو لاس ہے نیشنل ایکسچیکچر کو، وہ دیکھا گیا. آکسیجن سلنڈر ہو، کارڈیک یونٹس ہوں، نیزل ٹیوبز ہوں، نیزل سوابز ہوں، ریپڈ اینٹیجن کٹس ہوں اور وینٹیلیٹر ٹیوبز ہوں، ہر کسی کی مد میں پاکستان کی خیبر پختونخوا کی عوام کا جو پیسہ ہے اور خون نچوڑا گیا ہے اس کووڈ فنڈ کے اندر. اور جو اموات ہوئی ہیں 2019 سے لے کر 2021 تک، کیونکہ یہ رپورٹ 21 تک ہے، اس کے بعد کی کہانی کیا ہے وہ بنی گالا کے کس تہہ خانے سے وہ پیسے نکلیں گے وہ بھی پاکستان کی عوام جلد دیکھے گی. لیکن یہ جتنی خرد برد ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا. کسی قسم کی ریکارڈ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ بھی نہیں کی گئی. ترقیاتی فنڈ سے تو پیسہ کھایا 8.5 سال خیبر پختونخوا میں. ایک بھی ایلیگیشن، بی آر ٹی پشاور ہو، بلین ٹری سونامی ہو، مالم جبہ ہو، ہیلی کاپٹر کیس ہو، اس کے بعد وفاق میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی جو عوام کا کھایا گیا ہے، لیکن جو صحت کے پیسے تھے، جو عوام کی زندگیوں کے پیسے تھے، جو عوام کی زندگی بچانے کے وسائل تھے، جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا، اس کے اندر سے بھی عوام کا خون چوسا گیا. اور پھر میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم نے کووڈ ریلیف فنڈ میں اتنے کھرب دے دیے، اتنی بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ اشتہارات چھاپے گئے. اور یہ اصل حقیقت ہے کہ کس طرح کووڈ ریلیف فنڈ میں وفاق میں، اور کس طرح 354 ارب روپے میں سے 40 ارب وفاق میں کھائے گئے، اور کس طرح جو خیبر پختونخوا کے اندر بے ضابطیاں کی گئیں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. صحت کارڈ کے اوپر آج کل بڑے اشتہارات ہیں. یہ زندگی بچانے کے وسائل تھے. سوچیں جو دہاڑی صحت کارڈ میں لگ رہی ہے اس کا آڈیٹر جنرل جب رپورٹ دے گی تو انشاءاللہ یہ تو گھر جا چکے ہوں گے، لیکن عوام ان کو نہیں چھوڑے گی. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو فنڈ پاکستان کی عوام کی زندگی بچانے کا فنڈ تھا، جو پاکستان کی عوام کی صحت کا فنڈ تھا، انہوں نے تو پیرس بنانا تھا ہیلتھ کا نظام خیبر پختونخوا کے اندر. یہ حال ہے ان کا خیبر پختونخوا کے اندر. 2019 میں جب کووڈ آیا کوئی نظام موجود نہیں تھا. وہی شہباز شریف کا جو لاہور کے اندر کڈنی کا یونٹ تھا، PKLI تھا، وہ کووڈ کا ریلیف فنڈ کا پاکستان کا سینٹر بنا، جس کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے. شہباز شریف کے اوپر الزامات لگاتے تھے زلزلے کا فنڈ کھا گیا 2004 کا، جس کے اوپر وقت ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. اس کے اوپر ڈفٹ سے کلیریفیکیشن آئی، جا کے ڈیلی میل کے اندر سٹوری پلانٹ کرائی کہ ایجوکیشن کا فنڈ کھا گیا. یہ جو فنڈ کھاتے ہیں نا، وہ خود آڈیٹر جنرل پاکستان کا اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ اس کی رپورٹ ہے. شہباز شریف کے اوپر تو جو الزامات تھے وہ پاکستان کی عدالتوں نے اور باہر کی عدالتوں میں جہاں جہاں آپ نے الزامات لگائے وہاں سے سرخرو ہوئے. اور مزے کی بات،
فورن فنڈنگ میں پیسے کھا جاؤ, آٹا چینی میں پیسے کھا جاؤ, دوائیوں میں پیسے کھا جاؤ, LNG میں پیسے کھا جاؤ, کووڈ فنڈ میں پیسے کھا جاؤ, آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں پیسے کھا جاؤ, جواب نہیں دینا, کوئی ریکارڈ نہیں دینا, کسی ریکارڈ کو مہیا نہیں کرنا. یہ مدینہ کی ریاست کا دعوے دار کے اعمال ہیں, یہ قانون کی بالادستی ہے, یہ ٹرانسپیرنسی کے دعوے دار کے اعمال ہیں. اور اپنا آج تک 6 سال ہو گئے فورن فنڈنگ میں ایک جواب جمع نہیں کرایا سوائے اس درخواست کے کہ تمام ریکارڈ کو خفیہ رکھا جائے. اور یہاں بھی کووڈ ریلیف فنڈ میں آڈیٹر جنرل کے اب اختیارات کو کلپ کیا جا رہا ہے, اس سے آڈیٹر جنرل سے اس کے آڈٹ کرنے کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے. یہ ہے ان کی اصل شکل. یہ اور جو سوال کا جواب نہ دینا ہو, جس کو ریکارڈ نہ دینا ہو, اس کے اوپر یا تو کمیشن بنا دو یا اس کے اوپر ڈھیٹ ہو جاؤ اور تقریریں کرو, مدینہ کی ریاست کے دعوے دار بنو. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ نہ چھوڑے, جو عوام کی زندگیاں بچانے کے پیسے نہ چھوڑے, آپ دہاڑی لگائیں, اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. دہاڑی لگائیں آپ ترقیاتی فنڈوں میں, جو فنڈز کے اندر جو پنجاب میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, جو خیبر پختونخوا میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, جو وفاق میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, لیکن یہ عوام کی زندگی کا پیسہ تھا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. صحت کارڈ کا تو غبارہ, جو صحت کارڈ جس کے اوپر اپنی تصویر لگا کر, جو صحت کارڈ ہے وہ اپنی تصویر لگا کر عوام کو صحت کے منصوبے اور ریلیف اور سروسز نہیں ملتی. صحت کارڈ وہ تھا جو نواز شریف نے شروع کیا تھا, اور اس کے اوپر آپ نے 1.5 سال خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا اجرا نہیں ہونے دیا کیونکہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر تھی. ڈیلے کیا آپ نے, لیکن پھر بھی نواز شریف نے شروعات ہی صحت کارڈ کی خیبر پختونخوا سے کی کہ اگر وہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو بغض میں, حسد میں اور ڈھٹائی میں, جو چھوٹی ذہنیت کا شخص ہے, اگر وہ خیبر پختونخوا میں نہیں شروع کرتا تو نواز شریف نے صحت کارڈ کا اجرا خیبر پختونخوا سے شروع کیا تھا. اور اس وقت آپ کو تکلیف تھی کہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہے. آج جس کووڈ فنڈ کے اوپر اپنی تصویر دیتے ہیں اس سے بھی پیسہ کھاتے ہیں, اور اس کا جب جواب مانگو تو اس کا جواب نہیں دیتے اور نہ کوئی ریکارڈ دیتے ہیں. اس کے بعد BRT پشاور, اپنا سوال کا جواب مانگو تو یا آڈیٹر جنرل کے اختیارات کم کر دیتے ہیں یا فورن فنڈنگ کیس میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہمارے پاس اور نہ کوئی دستاویز ہے اور خفیہ رکھا جائے اس کے اندر. اور اس کے بعد جو BRT پشاور, جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, خود ADB کہتا ہے, خود حکومت خیبر پختونخوا کی کہتی ہے کہ اس میں بے ضابطیاں ہوئی ہیں اور اس میں سب سٹینڈرڈ پروکیورمنٹس ہوئی ہیں, اور اس کے اندر جو خرد برد ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا. الزام شہباز شریف پر لگاتے تھے, جنگلہ بس پر لگاتے تھے, آج چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے خیبر پختونخوا کی. اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے BRT پشاور کی تو اس کے بعد سٹے میں جاتے ہیں سپریم کورٹ, سٹے میں جاتے ہیں خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ کے اندر کہ ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرانی. سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں. 2 سٹے آرڈر سپریم کورٹ کے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ اس سٹے آرڈر کے پیچھے اس حکومت, ان ڈاکے ڈالنے والے عمران خان کو چھپنے نہ دیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے. توشہ خانہ کیس, سوال کرو تو کہتے ہیں جواب نہیں ہے, کیونکہ ایسے تحائف ہیں اگر ان کی ڈیٹیل دی گئی تو ممالک جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. یا دوسروں کے 40 سال کی نسلوں کا, 4 نسلوں کا حساب مانگو. 40 سال کے پرانے کیسز کا ہم نے دیے, ہم نے 40 سال 4 نسلوں کے حساب دیے. تم اپنی 3.5 سال کی حکومت وفاق میں اور 8.5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں سوال کے جواب نہیں دے سک رہے, لیکن دینے پڑیں گے. عمران خان صاحب آپ کو سوال دینے پڑیں گے. اور احتساب کمیشن, نیب نیازی گٹھ جوڑ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کے اوپر آج تک, پہلے نیب کے ذریعے اور اب FIA کے ذریعے, اور خیبر پختونخوا میں نیب کا احتساب کمیشن ہی بند, اس کو آج 8.5 سال ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے. اور یہاں لوگوں کے اوپر الزامات لگاؤ, لیکن ان سب الزامات کے جواب بھی ہم نے دے دی, عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں. خود افسر کہہ رہے ہیں کیس نہیں بنتا, لیکن عمران خان کی ضد اور ڈھٹائی جو ہے, مریم نواز کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو تو کوئی جواب نہیں نیب کے اندر, نیب کے پاس. وہ آ کے کہتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل 1.5 ماہ سے کہ مجھے کرونا ہوا ہوگا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن جواب ہی نہیں ہے. جب جواب ہے ہی نہیں تو چاہے صندوق ہوں ان الزامات کے, وہ کبھی بھی عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو وہ ٹاؤٹ ہیں شہزاد اکبر صاحب, جن کے جانے کا دن بہت قریب ہے, وہ بہت جلد اپنے گھر جانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرک ہیں,
शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सबूतों के, इनका जवाब दें। इनके ट्रक पैदा करें इस रिकॉर्ड के, इनके संदूक लेकर आएं जो आवाम की ज़िंदगियों का कोविड फंड का पैसा आपने खाकर उनका खून चूसा है। और आप, ये एक ऐसी हुकूमत बन चुकी है कि इनसे रिकॉर्ड मांगो तो रिकॉर्ड नहीं, इनसे सवाल मांगो तो गाली देते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं। अपना ऑडिटर जनरल अगर जवाब रिपोर्ट मांगे, रिकॉर्ड मांगे, तो उसका ना रिकॉर्ड देते हैं, ना वेरिफिकेशन देते हैं, बल्कि उसके इख्तियारात पर हमला करते हैं। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पे मांगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ दरख्वास्त देते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के भी इस फैसले को सराहना चाहूँगी जहाँ उन्होंने कहा कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा, कोई रिकॉर्ड खुफिया नहीं रखा जाएगा। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसने महंगाई से खून चूसा आवाम का, बेरोज़गारी से खून चूसा आवाम का, माशी तबाही से खून चूसा आवाम का, तबाह कर कर के रख दिया। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई से के अंदर डाके डालकर और अपने ATMs को नवाज कर आवाम का खून चूसा। ये ऐसी हुकूमत बन चुकी है जो कि एक ऐसी चमगादड़ की मानंद है जो खून चूसने और खून पीने में बिलीव करती है। इन्होंने ना आवाम को रिलीफ देना है, ना किसी किस्म का आवाम को कोई भी, ना ये रिलीफ देने की सलाहियत रखते हैं, ना इनकी कोई इंटेंशन है, ना इनके अंदर कैपेसिटी है और ना इनके अंदर कैपेबिलिटी है। जब नियत ही ना हो, नियत सिर्फ झूठ बोलने की हो, जब बोलो झूठ बोलो, जो काम करो उसमें डाका डालो, जो काम करो अपने ATMs को नवाजो, कार्टल्स और माफियाज को नवाजो। और कोई तो शर्म करें, कोई शर्म करें। आवाम के पास रोटी नहीं छोड़ी, रोजगार नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़े, घरों के किराए देने के काबिल नहीं छोड़ा, दवाई लेने के काबिल नहीं छोड़ा। और अब जो जिंदगियों का फंड था, जो कोविड फंड था, उसके अंदर वफाक में भी डाका और खैबर पख्तूनख्वा में के अंदर भी डाका। इसका जवाब कौन देगा? और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने पाकिस्तान की आवाम के सेहत का पैसा खाया है, किराए के तर्जुमानों से और आपकी तकरीरों से और मदीना रियासत की जो आप दावेदार बनते हैं। ये कौन इसका जवाब देगा कि आपने किन को पैसे दिए, किन को आपने इन प्रोक्योरमेंट्स के लोएस्ट बिड्स को वायलेट करते हुए, बेस्ट बिड्स को वायलेट करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए आपने किन कंपनियों को पैसे दिए। और जो अभी आपने रिकॉर्ड नहीं दिया, उसके अंदर जिस अरब और खरब की जो बेज़ाब्तियाँ होंगी, जो डाका होगा, वो पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों से आपने खून चूसा है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है आपसे, उसका जवाब दें, काबीना के अंदर उसका जवाब दें और उस रिकॉर्ड को पेश करें। ये फॉरेन फंडिंग केस की तरह पाकिस्तान की आवाम आपको नहीं छोड़ेगी। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन को इसका फर्दर जो स्टेज है, जो पिटिशन अकबर एस बाबर की है, कि वो तमाम 26 के 26 अकाउंट्स के जो तफसीलात हैं उनको पाकिस्तान की आवाम के सामने लाया जाए। ये जितना कोविड रिलीफ फंड का फंड है, इस सारे की जो बेज़ाब्तियाँ हैं, इस सारे की जो प्रोक्योरमेंट है, वो पब्लिक डोमेन के अंदर लाइव कवरेज के साथ मीडिया के सामने बतानी चाहिए कि ये किसकी जेबों में पैसा गया है। जो पैसा आवाम की जिंदगियां बचाने के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमवात हुई हैं इस दौरानिए के अंदर, उनका जवाब कौन देगा? पंजाब की अभी रिपोर्ट आनी है, बेस्ट CM, सोचें वो जो बेस्ट CM पंजाब का करार दिया है, वो बाकी सूबों के अंदर क्या हालत होगी जिसके अंदर ये डाके डाले जा रहे हैं। अभी तो जो आनी है ना कोविड फंड की जो रिपोर्ट पंजाब की, ये तो आई है खैबर पख्तूनख्वा की। माशाल्लाह 8.5 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 3.5 साल की जो रिपोर्ट 1 साल की कोविड फंड की जून 2020 तक की आई है, वो इमरान खान साहब को जवाब देना है उसका भी। लेकिन जो पंजाब में अभी आएगी, जिसको भी इमरान खान साहब चलाते हैं, और ये सब चोरी, ये सब डाका, ये सब खुर्द-बुर्द, ये तमाम जो ठेके हैं, ये सिर्फ इमरान खान के हुक्म के ऊपर होते हैं, ये उनके दस्तखत से होते हैं। ये उन कार्टल्स माफिया की जेबें भरी जा रही हैं, उन ATMs की जेबें भरी जा रही हैं जिनसे फ़ायदे लिए जाते हैं, जिनसे इमरान खान के घर का खर्चा चलता है। ये जितना कोविड रिलीफ फंड की खुर्द बुर्द है ना और बेज़ाब्तियाँ हैं, ये तमाम का तमाम जो फंड है वो इमरान खान की जेब के अंदर जाता है। वो इमरान खान की अपनी जो बनी गाला का रेगुलराइज्ड इलीगल महल है ना, दावेदार जो बनते हैं रियासत मदीना के, ये उनकी जेब के अंदर जाता है। ये जो कहना है ना कि इमरान खान बड़ा नेक है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चोरी करते हैं, नहीं, ये चोरी इमरान खान साहब खुद करते हैं, खुद कराते हैं और अपनी जेब भरने के लिए कराते हैं। लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, आपने BRT के अंदर दिहाड़ी लगाई, आपने बिलियन ट्री सुनामी के अंदर जो खुद
خیبر پختونخوا کی حکومت کی رپورٹ ہے، اس میں دہاڑی لگائی، ڈاکہ ڈالا. آپ نے جو ترقیاتی فنڈ تھے، جو ترقیاتی، وہ آپ کے اپنے وزراء نے اس کی تصدیق کی کہ اس کے اندر آپ نے ڈاکہ ڈالا. آپ نے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کے اندر ڈاکہ ڈالا. دوائی کی چوری آپ نے کرائی، ان کی پرائسز بڑھائیں، ان کے مافیاز کو آپ نے پیسے دیے اور جو آپ کی جیب میں پیسے گئے. لیکن آپ نے کووڈ ریلیف فنڈ، جو زندگیاں بچانے کے وسائل تھے، جو زندگیاں بچانے کے پیسے تھے، اس کا جواب آڈیٹر جنرل اور پاکستان کی عوام کو آپ کو دینا پڑے گا. اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا. کوئی سوال؟ جی کافی ہو گیا.